خصوصاً وہ لوگ جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے. 35 سال سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ 2 نسلیں گزر جاتی ہیں. 2 نسلیں کربلا کے بعد چوتھے امام ہی کی زندگی میں پیدا ہو گئی. تو یہ سوال اس لیے چوتھے امام کے حالات میں آخری امام کے حوالے سے بہت سارے پیغامات آ گئے، مگر 21 سے 30 محرم کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں کہیں ایسی مجلس پڑھوں جو شب جمعہ کو ہو تو 2 جملوں میں صحیح ذکر ضرور کیا جاتا ہے ان خطروں کا، خطرے جو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہیں جو ظہور کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر انہیں اندازہ نہیں کہ بعض بلکہ ایک بہت بڑی تعداد کے لیے ظہور امام کتنا بڑا امتحان اور آزمائش بن کے آئے گا. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ شاید ظہور امام کی دعا مانگنے والوں میں سے اکثر کا فائدہ اسی میں ہے کہ امام ان کی زندگی میں نہ آئے. بہت خطرناک موضوع اور سینسیٹیو ایشو کو میں نے چھیڑ دیا. شاید ایک بڑی تعداد کا فائدہ اس میں ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہو، یہ دعا قبول نہ ہو. شب دعا اس کے حوالے سے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بندہ مومن کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. اب اللہ بعض اوقات اسی لیے دعا قبول نہیں کرتا کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے ہی لیے آگے چل کے خطرناک بننے والی ہے. تو اللہ اسی انداز سے ہمیں جواب دیتا جس طرح ہم اپنے بچے سے کو جواب دیتے ہیں جب وہ چھری مانگنے کی تمنا کرتا ہے یا جلتی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی خواہش ظاہر کرتا. ہمیں اس سے محبت ہے، ہم سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ چھری مجھے چاہیے، یا آگ جلتی ہوئی آگ بڑی حسین لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، مجھے چاہیے، تو یہ محبت ہی ہے جس کی بنا پر ہم اسے روکتے ہیں. تو بہت سی دعائیں ایسی ہیں. کہا کہ بعض اولادیں آگے چل کر والدین کے لیے ایسا مسئلہ بننے والی ہیں کہ اس کا بے اولاد رہنا بہتر ہے. جناب خضر نے تو صاحب اولاد کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا کیونکہ یہ بیٹا آگے چل کر باپ کے لیے مسئلہ بن رہا تھا. بعض لوگ جاب، کاروبار، دولت میں برکت، جو دعا مانگتے رہتے ہیں، دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر یہ مال اس کے پاس آیا یہ اسی کے لیے مسئلہ بننے والا ہے. تو یہ دعا کا ایک عام اصول، جب کبھی علماء دعا کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ بھی کہیں گے کہ مولانا بچوں کی طرح بار بار یاد دلاتے ہیں. چوتھے امام کے حالات میں سب سے اہم چیز دعا ہی ہے صحیفہ کاملہ کی وجہ سے. تو دعا کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں علماء تو دعا کی فضیلت بھی بتاتے ہیں، کچھ اہم دعائیں بھی بتاتے ہیں، دعا کا فلسفہ بھی بتاتے ہیں، اور پھر آخر میں 2 باتیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں گے تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. اور پھر یہ کہ وہ لوگ جن کی دعا قبول ہونا چاہیے اللہ ان کے فائدے کی وجہ سے ان کی دعا روکتا ہے. آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہوگا. میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب 2-3 دفعہ پڑھا ہوا واقعہ پڑھتا ہوں تو آدھا مجمع کہتا ہے یہ تو ہم نے بہت سن لیا، آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں، اور آدھا مجمع کہتا ہے اشارہ کر کے کیوں آگے بڑھ گئے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. آیت اللہ العظمی آغائے بہبہانی، وہ بہت عظیم عالم کا میں نے نام لیا، وحید بہبہانی. گرچہ آج اپنے صاحبان ایمان میں سے بھی ایک گروہ ان کے بہت سخت خلاف ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے
اس اخباریت کا مقابلہ کیا تھا جو کچھ عرصے کے لیے شیعت میں آ گئی تھی. بہت نہیں، یہ بہت خطرناک موضوع کو میں نے ٹچ کیا، واپس آ جاتا ہوں. آغائے بہبہانی کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے وہ حدیث پڑھی. اب تک جو میں نے کہا آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ مولانا کے ذاتی خیالات ہیں، اور مجمع یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مولانا کے ذاتی خیالات سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں. کون سا ذاتی خیال؟ کہ امام کا نہ آنا بعض اوقات صاحبان ایمان میں سے کئی کے لیے فائدہ مند. یہ ذاتی خیال نہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی حوالہ نہیں دے پاتا، لیکن یہ حدیث ہے جو آغائے بہبہانی نے ایک دفعہ پڑھ دی تھی کربلا میں، اور ہنگامہ ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد خود امام نے اس آدمی کے خواب میں آ کر جس نے سب سے زیادہ ہنگامہ کیا تھا واضح کیا کہ اس حدیث پر شک نہ کرنا ہمارا ظاہر ہونا بعض لوگوں کے لیے، لوگ نہیں، بعض صاحبان ایمان ان کے لیے نقصان دہ. حدیث یہ تھی کہ مومن کا کام یہ ہے کہ روزانہ اپنے امام کے ظہور کی دعا کرے، شب جمعہ یہ دعا اور بڑھا دے. لیکن اگر امام نہ آئے، حدیث کے جملے پہ غور کیجئے گا، اگر امام نہ آئے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ بھئی اللہ کی مصلحت نہیں. اگر امام نہ آئے تو یہ سمجھے کہ امام کے نہ آنے میں میرا کوئی فائدہ، اپنا میرا کوئی فائدہ ہے امام کے نہ آنے میں. مقداد گرچہ روایتوں میں لفظ یہ ہے کہ اصحاب رسول میں مقداد تیسرے درجے پر ہے. ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 پا لیے، ابو ذر نے 9 پائے، مقداد نے 8 پائے. مگر یہ بھی روایت ہے کہ ایک حوالے سے مقداد سلمان سے بھی زیادہ افضل ہے، اوورال نہیں، ایک حوالے سے وہ مقداد. اکثر ان صاحبان ایمان کو جو حبابہ کی طرح تھے، لیکن حبابہ کل کا واقعہ، لیکن بہرحال اتنے سمجھدار نہیں تھے جتنی حبابہ تھی. وہ صاحبان ایمان جو حبابہ کی طرح رسول خدا کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، ان کو ڈانٹ دیتے تھے جب وہ کہتے تھے مقداد تم خوش قسمت ہو، کلمہ بھی رسول کا پڑھا، زیارت بھی رسول کی. ہم بدقسمت ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، زیارت سے محروم ہیں. ڈانٹ دیتے تھے. کیا کہہ رہے؟ ہم جیسے تو سینکڑوں میں 4-5 تھے، تمہیں کیا پتا اگر رسول کے زمانے میں ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے یا ان کے ساتھ ہوتے. اب میں ہر چیز تو واضح نہیں کرنا ہے نا، تو تمہیں کیا پتا. تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اگر تمہیں بعد میں پیدا کیا تو تمہارے حق میں بہتر کیا. اب یہ پورا موضوع میں نے ذرا سا ٹائم سے پہلے چھیڑ دیا، لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ بندہ مومن مسلسل دعا کرے، اور یہ آخری زمانے کا سب سے بڑا امتحان، الامان الامان من فتنة الزمان، وہ یہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے یہ ہمارے امام. اگر امام معصوم حجت خدا ہمیں ایک وہ فارمولہ دے دیتے جو اپنے زمانے کے لوگوں کو دیا کہ خواب میں جب کبھی کسی معصوم کو دیکھو وہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے، معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا. اگر معصوم کی شکل بنا سکے تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہو سکتا. اگر شکل بنا کے آ گیا نا تو کہا کہ شیطان ہر شکل بنا سکتا، معصوم کی نہیں، اس لیے وہ خواب سچا. اگر ایسا ایک فارمولہ ہم کو دیتے کہ آخری زمانے میں جو امام جو کہے کہ میں امام ہوں وہ ہمیشہ سچا ہوگا، کیونکہ شیطان جھوٹا دعویٰ امامت نہیں کر سکتا، اگر یہ فارمولہ دیتے تو پھر بھی ہمیں آرام اور اطمینان سے بیٹھنے کا چانس تھا. کہا نہیں، آخری زمانے میں 12 یا 40 یا 70 تو بڑے خطرناک قسم کے جھوٹے آئیں گے. بڑے خطرناک کن معنوں میں؟ وہ سارے معجزات لے کے آئیں گے جو آج تک ہم سنتے آئے. بھئی آج کی جدید ٹیکنالوجی میں آگ میں بیٹھے اور نہیں جلے ممکن ہے، ابراہیم کا معجزہ. آج کی جدید ٹیکنالوجی میں سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے گزرے
پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کو گیلا نہیں کرے گا، موسیٰ کا معجزہ۔ یہ ساری چیزیں آج ممکن ہیں۔ وہ معجزات جو روایت میں ہے کہ ہر نبی کا معجزہ ان کے زمانے کا معجزہ، بات کا نہیں، سوائے اللہ کے رسول کے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر کے معجزات ہمیشہ ہیں۔ تو اب وہ جو سارے معجزات، سر پہ سایہ کرنا، آج کل بادل ہمارے کنٹرول میں ہیں، ایک چھوٹے سے ریموٹ کی مدد سے جس کے سر پہ آپ چاہیں بادل لے جائیے، جس کے سر پہ چاہیں بادل کو اس کے ساتھ ساتھ چلائیے۔ آج کے زمانے میں کسی کا سایہ غائب کر دینا، یہ دیکھیے سارے وہ معجزات ہیں جو آپ نے تاریخ میں پڑھے ہیں، اور شاید کچھ بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ زمانے کا امام یہ معجزات لے کے آئے گا تو ہم یقین کر لیں گے، مگر موسیٰ کی طرح دریا سے گزرنا، ابراہیم کی طرح سے آگ میں بیٹھنا، عیسیٰ کی طرح سے کوہڑی کو صحت یاب کر دینا، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں کچھ مردے بھی زندہ کر دیے جائیں گے۔ اور یہ تو ایک الگ بحث چل رہی ہے مجتہدین اور ڈاکٹروں کے درمیان کہ وہ لوگ جو مشین پر زندہ کیے گئے کیا وہ زندہ ہے کہ نہیں، یعنی وارث کو اجازت ہے کہ مشین کا بٹن آف کر دے تاکہ وہ بیچارہ بستر پہ 20 سال سے تکلیف میں پڑا، یا یہ قتل کہلائے گا؟ تو خیر وہ تو اپنی جگہ، یہ سارے معجزات، خاص طور پہ یہ جو سائے والی بات میں نے کہی بہت ہی آسان، بلکہ ٹیلی ویژن کے ریکارڈنگ میں 2 کیمرے لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ سایہ غائب ہو جائے۔ تو اب یہ سارے معجزات، ان کی مدد سے 12 یا 40 یا 70 جھوٹے امام بنائے جائیں گے۔ اب تو خطرہ اور بڑھ گیا، اگر فارمولہ ہوتا کہ نہیں، شیطان ہر دعویٰ کر سکتا، امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کتنے شیطانوں نے ایسے دعوے کیے، لسٹ گنواؤں نہیں، خیر تو کتنے شیطانوں نے ایسے دعوے کیے، آخری زمانے میں بھی کریں گے۔ وہ والے شیطان تو بہت پرانے سینئر قسم کے، وہ دعوے کر سکے، معجزہ نہ دکھا سکے۔ ایک ایک عورت اس طرح سے منہ کی کھانا پڑتی تھی، اگر غلطی سے معجزہ تو چھوڑے، ابن جوزی کی زبان سے نکل گیا سلونی سلونی قبل ان تغفدونی۔ لیکن آخری زمانے کے جھوٹے دعوے والے تو معجزے بھی لے کے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک چھوٹا سا موبائل اتنے معجزات دکھا سکتا ہے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر موبائل کا سائز بڑا ہونے کا چکر آ رہا ہے، لیکن مختصر ترین تو خلاصہ یہ کہ یہ بڑا فتنہ، اس سے بچاؤ کا ذریعہ کیا؟ وہ اپنی جگہ بات ابھی آ رہی، جہاں مجھے رکنا وہ یہ کہ آج شب جمعہ اور عاشور کے دن دعائے کمیل اور عاشور کی دعائے علقمہ میں یہ جملہ کیوں آتا؟ اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ومن کادنی، کادا قید مکر فریب، اے خدا جو ہمیں دھوکہ اور فریب دینا چاہتا ہمیں اس سے بچا کے اس کا فریب اسی پہ پلٹا دے۔ یہ کون ہوگا جو ہمیں فریب دے گا؟ یہ کون ہوگا جو ہمیں دھوکہ دے گا؟ بات بہت زیادہ موضوع سے ہٹ رہی ہے، اس لیے ایک جملہ کہہ کے ایک مثال، اپنے موضوع کی مثال یاد رکھی۔ دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان دوست پہنچاتا ہے۔ یاد رکھی، صفوں کے باہر کھڑا رہنے والا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جو ہمارا جیسا بن کے ہماری صفوں میں کھڑا ہو کے ہمیں نقصان پہنچا رہا۔ یاد رکھیے کافر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک منافق ہے۔ لیٹس جوائن دیم، یہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگر کسی قوم کو، ملت کو باہر سے نقصان نہ پہنچا سکو ان میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو چاہے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ چنانچہ جو ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑا وہ نقصان نہ پہنچا سکا، لیکن جب صفوں میں آ گیا اسلام کے اور پھر جو نقصان پہنچایا تو کربلا تک ہمارے سامنے اسی کی وجہ سے آیا۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ جو آپ تاریخ اسلام سن رہے اور مزہ لے رہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خوش تاریخ کو مجمع اکتاہٹ یا بوریت کے عالم میں نہیں سن رہا، سمجھ رہا اور مزہ لے رہا۔
وہی تو تھا نا، ایک ہی گروہ تھا، جب تک باہر رہا کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور جب ہم جیسا بن کے آ گیا تو اس نے کتنے نقصان پہنچا۔ اب اس جملے کو میں ذرا سا ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں۔ کل کی بات یہ تھی، کل کے مجلس میں ایک چھوٹی سی بات وہ یہ تھی کہ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی تیاری، چھٹے امام کی تیاری بہت پہلے سے کروائی گئی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سلام بے شک پانچویں کو بھیجا گیا، لیکن چھٹے امام کی تیاری، چوتھے امام نے کیا کہہ کہ ان کا نام صادق رکھا؟ یہی کہہ کر کہ میرے بابا حسین ابن علی نے مجھے بٹھا کے ایک دن یہ وصیت کی، اور بابا نے یہ وصیت اس لیے کی کہ میرے بابا کو رسول خدا نے گود میں بٹھا کے یہ وصیت کی تھی۔ اس انداز کی ترتیب پانچویں امام کے بارے میں نہیں ہے، یعنی میں پانچویں امام کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ چھٹے امام کی یہ خصوصیت جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ رسول خدا کی وصیت حسین کے نام، حسین کی وصیت قاد چوتھے امام کے نام۔ دادا کی زندگی میں پوتا پیدا ہوا تھا، چھٹے امام جب پیدا ہوئے تھے تو چوتھے امام تھے، اور اس کی وضاحت بھی آگے کہ یہ اتنی اہمیت کیا تھی۔ لیکن اب ایک جملہ، اور شاید یہ اپنی جگہ بعد میں چل کر، بعد کیا کل ہی کی مجلس ہے میرے پاس تو بعد میں چل کے ذرا سا اہم موضوع بنے، لیکن اب یہ جملہ سنی، راوی، دشمن کا نقصان اور دوست کا نقصان، یزید، اور یزید کے بعد دشمن، کلم کھلا دشمن، کربلا میں اپنی حد تک جتنا ان کے اختیار میں تھا انہوں نے ظلم کیا۔ منصور، ہارون، یہ بنو عباس ہیں، انہوں نے تو آل محمد سے رشتہ داری، بھائی فرسٹ کزن، بار بار یہ جملہ یہ لوگ کہتے تھے۔ عبد المطلب کے 2 بیٹے تھے، ابو طالب کی اولاد میں آپ ہیں، عباس کی اولاد میں ہم ہیں، ہم بھی کزن، آپ بھی کزن، بڑے خلوص سے ملتے تھے بظاہر۔ ہر جگہ جب اپنا جو بھی ان کا موومنٹ تھا اقتدار کے لیے، لیکن نام ہر جگہ آل محمد کا رکھا، خاندان والے بن کے آئے، دوست بن کے آئے، چاہنے والے بن کے آئے، یہ وعدہ کر کے آئے کہ اگر ہمیں اقتدار مل گیا تو یہ ہم آپ کو دیں گے، یہ آپ کا حق۔ یہ دوست، وہ دشمن جو کبھی کہتا دربار میں بیٹھ کر شراب کے نشے میں، یزید کہاں ہیں میرے بزرگ، آگے دیکھیں آج میں نے ان کا انتقام لے لیا، کھلم کھلا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، کھلم کھلا بات کر رہا کہ میں تو عالم کفر کا انتقام ان سے لینا چاہ رہا ہوں۔ خالی انتقام کی بات نہیں، لعبت بنی ہاشم بالملک، حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ اور ایک ڈھونگ رچایا گیا، کھلم کھلا، وہ دشمن۔ منصور، ہارون، مامون، دوست، ہم آپ کے قصدر، ہم آپ کے لیے جنگ کر رہے، ہم آپ کو آپ کا حق دلوانا چاہ رہے۔ اب فرق دیکھیے، چھٹے امام کا بہت اہم ایک رول ہے، تبھی رسول خدا سے لے کے امام حسین اور امام حسین سے لے کے امام سجاد تک ہر ایک نے چھٹے امام کی شخصیت کو ہائی لائٹ کیا۔ میرا موضوع چوتھا امام، لیکن چونکہ چوتھے امام ایک ہی حدیث کی وجہ سے چھٹے امام کا نام صادق پڑا۔ اب ایک بات سنی، گرچہ موقع ملا تو اس کے ساتھ ایک مولا کی ایک روایت بھی پڑھ دوں گا، لیکن فی الحال راوی حج کر رہا، چوتھے امام کے حالات میں حج کا بھی تذکرہ کرنا۔ آج کی رات شب جمعہ کا مطلب ہوتا ہے شب عبادت، دعائیں زیادہ پڑھو، نماز شب زیادہ پڑھو، زیارتیں زیادہ پڑھو، لیکن یہ ساری چیزیں مومن کو غافل نہ کر دے کہ تمہارے خلاف ہو کیا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اتنا لگے ہوئے ہیں کہ نماز شب میں اور دعائے کمیل میں کہ ہماری بربادی کے منصوبے زمین و آسمان میں بنا جائے اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلے۔ ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ ہم نماز